السلام علیکم ناظرین، میرا نام عمر زادہ ہے اور سیف کیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل میں ایز اے کلینکل سائیکولوجسٹ کام کر رہا ہوں۔ ہم نے جو DSM-5 کا چیپٹر ہے وہ نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر، ہم نے اس کو سٹارٹ کیا ہے اور اس میں ہم نے پہلے کلاس میں ہم نے نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر کے انٹروڈکشن کے بارے میں بات کی، اس کے بعد ہم نے انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی کی بات کی اور آج ہم بات کریں گے اسپیسیفائر پہ۔ اسپیسیفائر کا مطلب یہ ہے کہ کون سی پیشنٹ کو ہم مائلڈ انٹلیکچوئل ڈسیبل پیشنٹ کہہ سکتے ہیں، کس کو ہم ماڈریٹ اور کس کو ہم سیویئر، کس کو ہم پروپنڈ کہتے ہیں۔ عام طور پہ ایک بات مشہور تھی کہ جس بندے کی 75 سے IQ لیول کم ہے، انٹلیکچوئل کوشنٹ جس کا 75 سے کم ہے تو وہ انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی مائلڈ کا شکار ہے، اور جس کا 55 سے کم ہے تو وہ ماڈریٹ، اور جس کا 45 سے کم ہے وہ سیویئر، اور جس کا 25 سے کم ہے وہ پروفنڈ۔ یہ بات مکمل غلط ہے، اس طرح نہیں ہے۔ اگر آپ لوگ DSM-5 کی پیج نمبر 34، 35 اور 36 کو دیکھ لیں تو اس میں اس نے 3 ڈومینز کی بات کی، ایک کنسیپچول ڈومین، ایک سوشل ڈومین اور ایک پریکٹیکل ڈومین۔ اور اس 3 ڈومین میں ایک بندہ، ایک بچہ کس طرح پرفارمنس کرتا ہے، اس پرفارمنس کی نسبت سے ہم ایک بچہ، ایک بندہ، اس کو انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی کی مائلڈ، ماڈریٹ، سیور اور پروفنڈ کرائٹیریا میں ڈالتے ہیں۔ جس طرح DSM-5 کی جو کرائٹیریا ہے اس کے حساب سے اگر میں آپ لوگوں کو بتا دوں تو کنسیپچول ڈومین میں یہ ہے کہ ایک بندے کی کنسیپٹ یعنی گیننگ اور انالائزنگ ایبلٹی ہے، اس کو اسیس کرتے ہیں۔ مائلڈ انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی میں ایک بندہ وہ سلائڈلی اوبویسلی ایک عام بچے سے اس کی سوچنے، سمجھنے، گیننگ اور اس کے علاوہ ارتھمیٹک اور لرننگ پروسیس وہ تھوڑا کم ہے، ٹھیک ہے۔ عام بچہ اگر 1 2 3 مرتبہ ایک میتھمیٹکس کویسچن کو ریوائز کرنے سے یاد کر دیتے تو یہ دوسرا بچہ تھوڑا زیادہ ٹائم لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تھوڑا اس سے پروسیس کم ہے، ٹھیک ہے، اس سے تھوڑا کم اس کی سمجھ بوجھ ہے، انٹلیکچوئل اور انڈرسٹینڈنگ ایبلٹی، تو اس کو ہم کنسیپچول ڈومین کہتے ہیں۔ جب اس کی پروسیس کم ہے تو دوسرا اس کے ساتھ سوشل ڈومین میں یہ ہے کہ عام طور پہ ایک نارمل بچہ جو دوسرے بچوں کے ساتھ گھومتا پھرتا ہے، کھیلتا ہے، اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، تو اس طرح یہ بچہ عام بچوں کے ساتھ اس طرح گل مل نہیں رہ سکتی، جل مل نہیں رہ سکتی، تو اس لیے ہم اس کو تھوڑا مائلڈ انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی میں ڈال دیتے ہیں۔ اور پریکٹیکل میں یہ ہے کہ کتنا وہ بچہ پریکٹیکل چیزوں میں انوالو ہے، سیلف کیئر کتنا ہے، تو عام بچوں کی بنسبت سیلف کیئر اس کی تھوڑا کم ہے۔ سیلف کیئر میں یہ ہے کہ وہ کھانا پینا وغیرہ ساری چیزوں کو خود کر سکتے ہیں، لیکن گھر سے دور جانا، ٹرانسپورٹ کے سلسلے میں کچھ اور ایسی چیزیں ہیں جو تھوڑا کمپلیکس چیزیں ہیں، اس میں تھوڑا یہ ڈبل مائنڈڈ ہو جاتے ہیں، تو وہ ہے پریکٹیکل ڈومین۔ تو مائلڈ کا میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ تھوڑا سا عام بچوں سے اس کی لیول کم ہوتا ہے، پھر ماڈریٹ لیول پہ اس کا زیادہ کم ہو جاتے ہیں، ارتھمیٹک میں اس کا زیادہ آسان چیزیں اس کو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن یہ یاد رکھنا کہ مائلڈ والا ایک ایجوکیشن ایکیڈمک ایک لیول پہ پہنچ کر پھر آگے نہیں جا سکتا، آگے اس کو چیزیں سمجھ میں نہیں آ سکتا، جس طرح بعض بچے میٹرک تک بھی چلے جاتے ہیں لیکن پھر آگے اس کو سمجھ نہیں آتا، کمپلیکس چیزیں اس کی سمجھ میں نہیں آتی۔ ماڈریٹ میں پھر زیادہ جلدی سے چیزیں اس کی سمجھ میں آنا ختم ہو جاتی ہیں، جس طرح ایک بندہ وہ پرائمری کلاس تو بڑا مشکل سے پاس کر دیتے، پھر آگے نہیں جا سکتا۔ اس کے علاوہ سوشل ڈومین میں یہ ہے کہ وہ بچوں سے دور بیٹھا رہتا ہے، اس کا ایک الگ مزاج ہوتا ہے، جب بچے کھیلتے ہیں تو سائڈ پہ وہ الگ بیٹھا رہتا ہے، صرف دیکھتے رہتے ہیں، بچوں کے ساتھ بات چیت کرنے کا انداز وہ ٹھیک نہیں ہے۔
اس کے علاوہ تھوڑا سا کمیونیکیشن میں بھی مسئلہ ہوتا ہے، کبھی کبھی اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ کس طرح کسی بچے کے ساتھ بات کیا جائے، کس طرح اس کے آئیڈیا کو سمجھ سکے۔ پریکٹیکل ڈومین میں پھر یہ ہے کہ پھر وہ ہائیجینک کنڈیشن کا زیادہ خیال نہیں رکھ سکتے، کھانا پینا وغیرہ اس کی چیزیں، صفائی ستھرائی کی چیزیں، ٹھیک ہے، یہ آسان کام ٹوٹی بند کرنا یہ تو کر سکتا ہے، لیکن کچھ اور اس طرح مشکل کام ہے جو عام طور خود کپڑے چینج کرنا یا اس طرح چیزوں میں پھر پزل ہو جاتا ہے یہ بندہ، تو یہ ماڈریٹ میں ہم ڈال دیتے ہیں، آئی کیو کی فگر کے حساب سے نہیں، اس کے کنسیپچول ڈومین، سوشل ڈومین اور ساتھ ہی پریکٹیکل ڈومین کے حساب سے ہم اس کو لگا دیتے ہیں۔ پھر سیویئر میں بچہ ارتھمیٹک چیزوں میں بالکل فضل ہو جاتے ہیں، وہ چیزوں کو اتنا سمجھتا نہیں ہے، اور اگر آپ اس کو بار بار بھی دہرائیں گے تو نہیں کر سکتا۔ اور سوشل ڈومین میں تو پھر اس کی کمیونیکیشن، وربل کمیونیکیشن میں بھی مسئلہ ہوتا ہے، وربلی کسی بندے کو ڈیل نہیں کر سکتا، کبھی کبھی ایک ورڈ نکالتے ہیں، کبھی کبھی بڑی مشکل سے ٹوٹا پھوٹا جملہ نکال لیتا ہے، اور ٹوٹا پھوٹا جملہ بنا کر لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، بار بار دہراتے رہتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل ڈومین میں ہائیجینک کنڈیشن بھی اس کا خراب رہتا ہے، تھوڑا سا کھانے پینے کی چیزوں میں، بعض چیزوں میں اس کو مدد کرنا ہے، جس طرح جوس میں اسٹار ڈالنا وغیرہ، ایسی چیزوں میں بھی وہ پزل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سیویئرٹی لیول پہ اس کے ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر پروپنڈ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک بندے کی بالکل کسی اور بندے کی باتیں بڑی مشکل سے سمجھ میں آتے ہیں، عام طور پہ دیکھنے سے کچھ نہ کچھ چیزیں اس کی سمجھ میں آ جاتے ہیں، بچہ عام طور پہ ویسی عام بچوں سے وہ میل ملاپ، مل جل، یہ والا سسٹم اس کا بالکل ریسٹرکٹڈ ہوتا ہے، کسی سے بات کرنا تو بڑی مشکل ہے، ایک لفظ بھی بڑی مشکل سے ادا کرتے، اور زیادہ تر سمبل کے تھرو لوگوں کو کمیونیکیٹ کر دیتے ہیں، سمبل کے تھرو، جیسچر پاسچر کے تھرو، جس طرح اوٹھنے کے لیے بھی ہاتھ کا اشارہ، بیٹھنے کے لیے بھی ہاتھ کا اشارہ، کنسیپٹ بھی اتنا کلیئر نہیں ہوتا، ہائیجینک کنڈیشن بالکل ورس ہوتا ہے، آل ایکٹیویٹیز میں وہ بالکل ڈاؤن رہتا ہے، عام طور پہ کھانے پینے میں بھی آدھا چیزیں وہ قمیص پہ گراتے ہیں، یا اس کے علاوہ چیزوں کو بڑا پزل ہو کے کر لیتا ہے۔ تو وہ یہ ہے کہ وہ کنسیپچول ڈومین، سوشل ڈومین، پریکٹیکل ڈومین، تینوں میں وہ بڑا پروپنڈ لیول پہ ہے، تو اس کو ہم پروپنڈ لیول کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج ہم نے انٹلیکچول ڈسیبلٹی کے اسپیسیفائر پہ بات کی کہ ہم کس طرح ایک بچہ کو، ایک بندہ کو ہم مائلڈ، ماڈریٹ، سیویئر اور ساتھ ہی پروپنڈ میں ڈالتے ہیں۔ تو اس کے لیے فگر کے علاوہ، آئی کیو لیول کے فگر کے علاوہ، یعنی اس فگر نہیں، اس کے علاوہ ہم پریکٹیکل، ساتھ ہی سوشل اور کنسیپچول ڈومین کی تھرو ہم ایک بندہ، ایڈلٹ، بچہ، جو بھی بندہ ہے، ہم اس کو ڈال سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم چلے جائیں گے ڈیولپمنٹل ڈیلے، اور ساتھ ہی ہم کمیونیکیشن ڈس آرڈر پہ چلے جائیں گے۔ تب تک آپ لوگوں نے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ خدا حافظ۔